معزز سامعین، 8 ربیع الاول یعنی شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام لکھنؤ میں عزائے سید الشہداء کی آخری تاریخ کی شکل میں منایا جاتا ہے، اور اسی دن لکھنؤ میں چپ تعزیے کا جلوس بھی اٹھایا جاتا ہے۔ 1856 سے پہلے لکھنؤ ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک میں عزائے سید الشہداء کا سلسلہ بروز چیلم یعنی 20 صفر کو اختتام پذیر ہو جاتا تھا، مگر 1856 میں کچھ ایسا ہوا کہ ایام عزا 8 ربیع الاول تک ہو گئے، جس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ ہوا یوں کہ 1856 میں کانپور شہر کے کسی احمد علی نامی شخص نے گورنر جنرل کی بیوی کو گولی مار دی۔ دوران تفتیش کسی نے لکھنؤ کے نواب آغا احمد علی کا نام گورنر جنرل کو بتا دیا۔ گورنر جنرل اپنی بیوی کے خون کے انتقام میں نواب صاحب کے مکان والی خان کی سرائے پہنچا اور سیدھے نواب صاحب کے باہری کمرے میں جہاں وہ بیٹھتے تھے گھس گیا۔ نواب صاحب سامنے ہی تخت پہ بیٹھے تھے۔ گورنر جنرل نے فوراً پستول نکال لیا اور چاہتا تھا کہ نواب صاحب کو گولی مار دے۔ نواب صاحب کے ایک ملاقاتی جو اس وقت کمرے میں موجود تھے، انہوں نے گورنر جنرل کے ارادے کو بھاپ لیا اور چشم زدن میں گورنر جنرل کو اٹھا کر پٹک دیا۔ نواب صاحب کی جان تو بچ گئی، مگر گورنر جنرل نواب صاحب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ نواب صاحب پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب تمام باتوں کا علم اصل قاتل کو ہوا تو وہ کانپور سے لکھنؤ آیا اور عدالت میں حاضر ہو کر اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کے اقبال جرم پر نواب صاحب رہا کر دیے گئے۔ نواب صاحب چیلم کے قریب رہا ہوئے۔ مقدمے وغیرہ میں کافی رقم خرچ ہو گئی تھی، مال و اسباب انگریز لوٹ چکے تھے۔ نواب صاحب سخت پریشان ہوئے کہ اس دفعہ تعزیے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا، کیونکہ جلوس تعزیہ میں کافی رقم خرچ ہوتی تھی۔ نواب صاحب کے مسائل بڑے حکیم صاحب نے نواب صاحب کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ آپ اپنا تعزیہ بجائے چیلم کے 8 ربیع الاول کو اٹھائیے، کیونکہ یہ تاریخ 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ نواب صاحب نے اس تجویز کو مان لیا اور شہر میں اعلان کروا دیا کہ اس سال نواب احمد علی صاحب کا تعزیہ بجائے چیلم کے 8 ربیع الاول کو اٹھایا جائے گا۔ 8 ربیع الاول تک کوئی بھی بندوبست نہ ہو سکا تو نواب صاحب بہت پریشان ہوئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، 8 ربیع الاول کے بعد 9 ربیع الاول ہے جو کہ عید زہرا ہے، لہذا تعزیہ بغیر جلوس کے سعید کے ساتھ 8 ربیع الاول کو اٹھا دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ اس طرح 1856 میں یہ تعزیہ خاموشی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ تعزیہ چپ تعزیے کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی یہ تعزیہ اپنی پرانی روایات کے مطابق اٹھایا جاتا ہے۔ آغا احمد علی خان کا انتقال 1886 میں ہوا کے بعد ان کے فرزند آغا محمد جعفر حسین صاحب جو کہ محلہ شاہگنج میں منتقل ہو گئے تھے، اس لیے یہ تعزیہ شاہگنج سے اٹھنے لگا تھا۔ شاہگنج کا مکان مجلس ماتم میں چھوٹا پڑتا تھا، اس لیے آغا جعفر حسین صاحب نے 1896 میں نواب شیش محل کا ایک مکان جو کہ گلی شاہچھڑا میں تھا کرائے پر لے لیا اور یہیں سے تعزیہ اٹھانے لگے۔ آغا جعفر حسین صاحب کو 1928 میں یہ مکان چھوڑنا پڑا اور وہ آغا میر کی ڈیوڑی پر مدرسہ واعظین کے قریب ایک مکان میں رہنے لگے اور تعزیہ بھی یہیں سے اٹھنے لگا۔ 1929 میں آغا جعفر حسین صاحب کا انتقال ہوا۔ آغا جعفر حسین صاحب کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا اور ان کے 2 بیٹے لکھنؤ سے باہر دیگر شہروں میں سرکاری ملازم تھے۔ چوتھے اور چھوٹے بیٹے آغا محمد رضا علی خان 1922 میں ہی امام باڑہ ناظم صاحب وکٹوریہ اسٹریٹ کے قریب مکان میں منتقل ہو گئے تھے، جو کہ ان کی اہلیہ کو وراثتاً ملا تھا۔ ان کی اہلیہ ناظم صاحب کے خاندان سے تھی۔ آغا رضا علی خان کے بھائیوں نے تعزیے کا کل اختیار آغا رضا علی خان عرف لڈن صاحب کو دے دیا تھا، اس لیے 1930 سے یہ تعزیہ اسی مکان میں رکھا جانے لگا اور یہیں سے جلوس تعزیہ برآمد ہونے لگا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1977 سے پہلے جلوس تعزیہ چوک بازار سے ہوتا ہوا پل غلام حسین سے گزر کر
मंसूर नगर के रास्ते रोज़े काज़मैन जाता था। 1977 में अज़ादारी पर लगी पाबंदी की वजह से जब ताज़िया भी उठना बंद हो गया था। 1998 और 1999 में होने वाले शिया सुन्नी समझौते के बाद ताज़िया का जुलूस उठना शुरू हुआ, मगर अब ये ताज़िया अपने नए रास्ते से जाता है। ताज़िए का जुलूस रोज़े काज़मैन में इख्तिताम पजीर होता है और यहीं ताज़िया दफ्न किया जाता है। ये थी मुख्तसर तारीख़ चुप ताज़िए के जुलूस की, जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा।